الشیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی حفظ اللہ فوائد و مسائل تحت الحدیث مسلم 5839 حدیث حاشیہ فوائد و مسائل۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ جن مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے مدینہ کے گھروں میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور وہ بعض دفعہ سانپ کی شکل میں نظر آتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ جن ہیں، تو آپ نے انہیں، یعنی یہ آپ کے سوال آ گیا نا، اس لیے صحابہ کرام کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ جن ہے، تو آپ نے انہیں گھریلو سانپوں کے مارنے سے منع فرما دیا، اور یہ ہدایت فرمائی کہ انہیں کہیں 2-3 دن کے اندر یہاں سے چلے جاؤ، انہیں کہیں 2-3 دن کے اندر یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے لیے اذیت و تکلیف کا باعث نہ بنو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنے والے بھی صحابہ کرام ہیں، ہم کہیں گے تو وہ ہماری کیا سنیں گے، لیکن ہم نے اس پہ عمل تو کرنا ہے نا، سنیں یا نہ سنیں، ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کا کام ہے سنانا۔ ہم نے اس پہ عمل کر دیا، پھر وہ نہ ہو کہ وہ اہل اللہ کی طرح ہمیں بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، ایسے واقعات کم ہی ہوتے ہیں۔ اگر بہرحال احتیاط تو ضروری ہے نا۔ اگر اس کے بعد لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اب سن لیا نا، سامنے حدیث بھی آ گئی، آپ نے ماشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کروانا بھی ہے اب، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ واقعہ ہو تو آپ کے ذہن میں ساری حدیثیں وغیرہ ہوں گی، ٹھیک ہے جی، تو اس سے آپ نے کہنا ہے بھئی قیامت کی اللہ کی قسم ہے، اگر آپ کوئی اور چیز ہو، جنات ہو، تو چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے گھر والے ہنسیں گے، یہ کیا فرما رہی ہے، تو آپ ابھی سے ان کو یہ حوالہ پیش کر دیں، ٹھیک ہے، نہ جائے نا، آپ آگے بس وہ مشکل بنا دیتے ہیں، وہ جائے گا نہیں جائے گا، 3 دفعہ وارننگ دی ہے نا، وہ آپ بس کہہ دیں، اس کے بعد سن لے گا، جاتے جاتے ہی سن لے گا، پھر مار دیں، مطلب یہ حجت پوری ہو جائے گی نا کہ یار قتل۔ دیکھیں حضرت اماں عائشہ کا واقعہ ہے فضائل اعمال میں ہی، ٹھیک ہے، وہ ایک سانپ کا بچہ آ گیا تھا گھر میں، تو خواب میں جب دیکھا تو انہوں نے، یعنی ایک خواب میں کسی نے کہا آپ نے کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے سانپ کو مار دیا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے جی، اب کہیں پہ آگے شاید آئے گی کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تو وہ امہات کے گھر میں کیوں آیا، وہ نبی کی بیویوں کے گھر میں کیوں آیا تھا، اس کا کیا، یعنی وہ کیا تھا، جن تھا نا، تھا بچہ جو بھی تھا، انہوں نے کہا بھئی امہات نبیوں کی بیویوں کے گھر میں اس کا کام ہے، تو آگے سے کہتے ہیں وہ پردے کی حالت میں آیا تھا، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، تو ان کو بڑا ڈر لگا معاشہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ انشاءاللہ فضائل اعمال میں آپ دیکھیں گے، جو شروع کے واقعات ہیں نا، حکایت صحابہ، انشاءاللہ ملے گا وہاں پہ آپ کو، نکالیں، میں بھی انشاءاللہ نکال دوں گا، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اس میں انہوں نے پھر بہت گھبرائیں، اور بہت جتنا وہ قتل کا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، قصاص، وہ آپ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کیا کیا میں نے، تو ان کو بھی علم نہیں ہے، صحابہ کو بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مخصوص واقعات ہیں نا، ہم نے اب سمپل سا کام کرنا ہے، جو کر دیا بول دیا بس، اس کے بعد مارنا ہے اس کو، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، وارننگ کے بعد مارنا ہے، وارننگ کے بعد اس نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈھیٹ ہے بھائی، اسی طرح نارمل حرکتیں کر رہا ہے، جا رہا بھی نہیں ہے، جانا تو اس نے ویسے بھی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی تو جانا ہی ہے نا، یا تو کہیں بیٹھا ہے مثلاً اس طرح کنڈلی مار کے، لگ رہا ہے یار کوئی یہ تو شہنشاہی سانپ ہے، تو بہرحال آگے تھوڑا سا یہ مضمون رہتا ہے، کدھر گیا، اگر اس کے بعد پھر نظر آئیں تو انہیں قتل کر دو۔ اس لیے بعض ائمہ کا خیال ہے کہ اس آگاہی اور تنبیہ کا تعلق صرف مدینہ منورہ سے ہے۔ چلیں یہ بھی بات آسان ہوگی، یعنی یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ مدینہ منورہ کے بارے میں ہے، لیکن دوسری حدیث میں بلا قید گھریلو سانپوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ حکم تمام گھریلو سانپوں کا ہے۔ وہ کسی علاقہ کے ہوں، بعض علماء نے اس کا یہ طریقہ نقل کیا کہ میں تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمارے سامنے نہ آؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن کے توسط سے تم پر تنگی کرتا ہوں، ہمارے سامنے نہ آنا، ہمیں تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ باتیں بھی ہو گئیں، یعنی اگر جن ہے وہ جن ہی ہے نا، مثلاً اس کی شکل میں آیا ہے تو
تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف یعنی انسانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور تمہارے سامنے نہ آؤ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن کے توسط سے تم پر تنگی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور تک وہ نظر آتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے نا؟ لگ رہا ہے عبارت سے کہ تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمارے سامنے نہ آؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے تو چلو وہ اسپیشل ان کے تو ماہر تھے، ان کے سارے غلام تھے، اور ان کا تو اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی تھی ہواؤں پہ، اور یہ وہ جانوروں کی بولیاں، تو یہ پھر دوبارہ وہی اوپر والی بات تھی۔ امام مالک یہ چوتھے 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے تیسرے نمبر والے امام مالک کہتے ہیں یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن کے توسط سے تم پر تنگی کرتا ہوں۔ سانپ کو، اس جن کو کہا کہ ہمارے سامنے نہ آنا اور ہمیں تکلیف نہ پہنچانا۔ حوالہ تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم، حدیث نمبر صفحہ نمبر حدیث ہے اور صفحہ نمبر 5839، یہ تو حدیث نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔